إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، روزی رسا، بگنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسول، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. احباب گرامی، ایک بڑا ہی شاندار اور عظیم عمل ہے موجودہ حالات کے پیش نظر ہماری اکثریت اس عمل سے غافل ہے. وہ عمل احساس پر مبنی ہے، بھائی چارے پر مبنی ہے، محبت پر مبنی ہے. لیکن ہماری اکثریت اس عمل سے کوسوں دور ہے. دنیا میں ہی رہتے ہوئے نفس و نفسی کا عالم بپا ہوا پڑا ہے کہ کسی کے پاس کسی کو پوچھنے کا وقت نہیں، ٹائم نہیں، وہ احساس نہیں، وہ بھائی چارہ نہیں.
تقریباً یہ چیز ہمارے معاشرے میں اس وقت اس دور میں عام ہو چکی ہے۔ عمل وہ چھوٹا سا ہے، لیکن اگر اس پر عمل کیا جائے، اسے اپنایا جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا ثواب، اس کا اجر، اس کی اجرت، اس کا فائدہ وہ بہت زیادہ ہے۔ اس عمل کی میں نشاندہی کروں گا اور اس کے جتنے متعلقات ہیں ان کی طرف بھی رہنمائی کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور پھر ہم تمام احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق بیان کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں، ایک حدیث میں ہے 5 حق ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، آپ جب بھی کسی مسلمان سے ملیں تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے اگر کوئی آپ کو کھانے کی دعوت دیتا ہے، کھانے پر بلاتا ہے تو آپ اس کے دعوت میں شریک ہوں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ اسے اچھا مشورہ دیں کہ جس میں اس کا نقصان نہ ہو، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور چھینک لینے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے، فشمت ہو یعنی یرحمک اللہ۔ وہ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ سننے والا جو ساتھ بیٹھا ہے مسلمان، اسے پتہ چلا کہ میرے اس مسلمان بھائی نے چھینک لی ہے اور الحمدللہ کہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، پانچواں حق یہ ہے کہ جب وہ مریض بن جائے، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی عیادت کرے۔ اور فرمایا چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلے۔ میرے موضوع کے حوالہ سے وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ کے اوپر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حدیث بڑی جامع ہے، بڑی زبردست قسم کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہر ایک کے بارے میں علیحدہ علیحدہ سے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑا المیہ ہے، ہمارے اپنے ہوں، ہمارے بیگانے ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی ٹائم پہ ہمیں گم نظر آتے ہیں، نظر نہیں آتے، ہم انہیں نہیں دیکھتے، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا یا ہمارا دل جو ہے وہ اس طرح مائل نہیں ہوتا کہ ہم جائیں اور پوچھیں، پتہ کریں کہ بھی کیا وجہ ہے، یہ ہمارا بھائی یا ہمارا دوست ہمیں نظر نہیں آ رہا تو آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ کوئی تو ریزن ہو سکتا ہے، کوئی تو وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہم احساس سے جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو جو تندرست مسلمان ہے، ٹھیک مسلمان ہے، صحت مند ہے، توانا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جائے اور اس کی عیادت کرے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، یہ ایک بہت بڑا حق ہے کہ وہ جائے گا اور اس کی جا کر عیادت کرے گا۔ اور پھر یہ عیادت کسی کا حال پوچھنا، کسی کی خیر طلب کرنا، کسی کی بھلائی جو ہے وہ دریافت کرنا، کسی کی صحت کے بارے میں دریافت کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جب ایک مسلمان کسی مریض مسلمان کے پاس جاتا ہے اور اس کی وہ عیادت کرتا ہے، اور جتنے لمحات، جتنی دیر، جتنا ٹائم، جتنی دیر جو ہے وہ اس کے پاس رکتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کا حال چال پوچھتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اتنی دیر جنت کے میوے اور پھل کھاتا رہتا ہے۔ اتنا بڑا عمل، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، وہ جنت کے پھل جو ہے وہ میوے اکٹھے کرتا ہے اور وہ اسے استعمال کر رہا ہے، حالانکہ وہ کسی مسلمان کو پوچھنے کے لیے گیا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ اس کا بہت بڑا اجر ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے کہ ہم کسی مسلمان کے پاس چل کر جائیں اور پھر اس کا حال دریافت کریں، اس کا پتہ معلوم کریں، اس کی طبیعت کا حال پوچھیں۔ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں آگے، اللہ کے ہاں اجر بھی ہے، اور اس کے فوائد یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو بندہ مریض ہے وہ بندہ اپنی بیماری کی لاچارگی میں آ کر، مجبور ہو کر، اپنی بیماری کے ہاتھوں تنگ ہو کر وہ کچھ کلمات اس طرح کے اپنے منہ سے نہ نکال بیٹھے کہ جس سے وہ بہک سکتا ہے، وہ راہ راست سے ہٹ سکتا ہے، یا وہ اللہ کے عذابات کا زندہ ہوتے بھی وہ شکار ہو سکتا ہے۔ تو عیادت کرنے والا جب عیادت کرے گا تو اس سے مریض کو فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو گم پایا کہ وہ مسجد میں نہیں آتے، صحابی ہیں، مسلمان ہیں، وہ مسجد میں نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ جائیں، تشریف لے جائیں اور پتہ کریں کہ میرا وہ صحابی، وہ مسلمان نماز میں حاضر نہیں ہو رہے، آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے اور انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ اپنے گھر میں موجود تھا، اور گھر میں اس حالت میں موجود تھا کہ وہ لاچار تھا، بے چارگی اس کے اوپر مسلط ہو چکی تھی، اور وہ چارپائی کے ساتھ لپٹا ہوا، چارپائی ہی بنا ہوا، بڑا مجبور و مقہور حالت ہے اس کی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، اللہ کے نبی، آپ نے جس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ اپنے گھر میں ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، بڑی بے چارگی سی اس کی کیفیت ہے، اور وہ چارپائی کے ساتھ چارپائی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر میں تشریف لے گئے تاکہ میں اس کا حال پوچھوں۔ نبی علیہ السلام جب اس کے قریب ہوئے، اس کا حال چال پوچھا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ اتنا بے چارگی کے اندر پڑا ہے، اتنا مریض ہے، اتنا لاچار ہے، لیکن اپنے منہ میں کچھ کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے اور قریب ہوئے اور سننے کی کوشش کی، یہ کہتا کیا ہے، یہ کیا کلمات کہہ رہا ہے جو یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، مرض اس کی بڑھتی چلی جا رہی، کمزوری اس کو پر طاری ہوتی چلی جا رہی۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ اس کی زبان سے سنے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، میں کوئی حساب نہیں دے سکتا، اور میرا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہ کرنا، جو تو نے بدلہ لینا ہے وہ اس دنیا میں مجھ سے لے لے، جو تو نے پکڑنا ہے سزا دینی وہ اس دنیا میں دے دے، لیکن آخرت میں ان چیزوں کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اب وہ یہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس کی زبان سے سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سبق دیا، فرمایا کہ یہ بات نہ کہہ، اس لیے کہ وہ مالک الملک اگر دنیا میں ہی زندگی کے اندر ہی پکڑنے پر آ جائے تو اس کی پکڑ سے کون محفوظ رہ سکتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ وہ پکڑ قیامت کے دن میں ہو، وہ پکڑ جو ہے وہ دنیا میں ہو، وہ بڑی سخت ہے۔ یہ کلمات نہ کہیں، بلکہ اس کی جگہ پر وہ کلمات کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ کلمات سکھلائیں، اسے بتلائیں کہ آپ نے یہ کلمات کہنے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ کہو، ربنا
آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رسول کائنات علیہ السلام نے اس کو یہ کلمات سکھلایا کہ یہ کہو۔ اب وہ کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق مالک ذوالجلال والاکرام، آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے دن بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ دیکھیں، ہم اللہ کو اپنے کیے ہوئے کا حساب و کتاب نہ دنیا میں دے سکتے نہ آخرت میں دے سکتے، ہم اس قابل ہی نہیں۔ 500 سال کی زندگی اگر دے دے اللہ، 1000 سال کی دے دے، اور پوری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہیں، قیام کرتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، قعود کرتے رہیں، اس کی کوئی نافرمانی نہ کریں، عبادات میں لگے رہیں، تب بھی اللہ کی رحمت جو ہے اس کی محتاجی ہمیں ہونی چاہیے کہ اللہ تیری رحمت سے سارا کچھ ہے۔ ہمارے اعمال تو اتنے ہیں نہیں کہ ہم اللہ کو کہہ سکیں کہ میں یہ عمل کر کے آیا ہوں، اس کے بل بوتے مجھے بھیج دیں۔ ہمارے عمل تو ہے نہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اس کو یہ بات سکھائی کہ یہ کہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ دنیا میں تو بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ کتنی زبردست اور جامع قسم کی دعا ہے۔ نبی اسلام نے اس مریض کی عیادت کی۔ جب اس مریض کی عیادت کی تو دیکھا کہ یہ مریض مسلسل بنتا چلا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ تھی کہ وہ جملے کہہ رہا تھا کہ اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے عذاب کو وہ خود دعوت دے رہا تھا کہ اللہ یہاں پر بدلہ لے لے، آخرت میں نہیں دے سکتا۔ ہمیں یہاں پر بھی خیر مانگنی چاہیے کہ مالک ہمارے گناہ بے شمار ہیں، ہماری غلطیاں بے شمار ہیں، ہماری خطائیں بے شمار ہیں، ہم نالائق ہیں، نکمے ہیں، بیکار ہیں، اللہ تو بھلائی دے دے۔ ہماری تو دعا یہ ہونی چاہیے۔ کون ہے آج اس دور میں جو یہ کہے کہ میں بڑا متقی ہوں؟ دعویٰ نہیں کوئی کر سکتا۔ ہمارے اندر وہ ہے ہی نہیں وہ چیز۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک مریض کی عیادت کی اور اس مریض کی خامی کو دور کیا، اس کے اندر ایک پائی جانے والی خامی کہ وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم مریض کی عیادت کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی مریض اس بیماری کے اندر ہی مبتلا ہو کہ وہ اپنی زبان سے اللہ کے عذاب کو دعا میں پکار رہا ہو، بلا رہا ہو کہ اللہ ایتھی پوچھ لے جڑا پوچھ نہیں، آخرت میں نہ پوچھی۔ یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ یہی حساب لے لیں، یہ جملہ ٹھیک نہیں۔ ہم حساب دے ہی نہیں سکتے۔ ہم تو مغفرت کا سوال ہے بس، ہر وقت استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے زبان میں یہ جملے ہونے چاہیے۔ زندگی گزارتے جائیں، اپنی طرف سے کوشش کرتے جائیں، 5 نمازیں پڑھتے جائیں، اعمال صالحہ کرتے جائیں، جھوٹ فراڈ دھوکہ دہی یہ کسی سے نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان کے اوپر یہ جاری رہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ گناہگار ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو مریض کی عیادت کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ وہ اگر اپنی بیچارگی میں، اپنی مرض میں، اپنی تکلیف میں، اپنی بیماری میں مبتلا ہو کر اگر غیر شرعی الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں تو ایک آدمی مسلمان جب اس کی عیادت کرے گا، اس کے منہ سے سنے گا یہ بات کر رہا ہے تو اس کی تصحیح کر دے گا اور اس کا فائدہ ہو جائے گا۔
مریض کی عیادت. ایک اور فائدہ بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ تھا اور وہ بیمار تھا اور قریب المرگ بھی تھا. بیمار ہوا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب اس کی موت بھی قریب ہے، وہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، بچہ ہے لیکن یہودی ہے. نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اس کا حال پوچھنے کے لیے چلے گئے. جب نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے تو آپ نے اس کی حالت اور کیفیت کو بھانپا، جانچا، دیکھا کہ اس کے بچنے کے چانس بہت کم نظر آتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اسے یہ بات کہہ دی کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات کہی تو اس نے ایک مرتبہ اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا والد مجھے کیا اشارہ کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، آیا کہ وہ راضی ہے؟ اور یہ فطری بات ہے. آپ کسی بچے کو پکڑیں، چاکلیٹ اسے پکڑائیں گے، وہ پہلے اپنے باپ کی طرف دیکھے گا کہ میرا ابا غصہ تو نہیں کر رہا، میرے والد صاحب خوش ہو رہے ہیں. ایک دنیا کی چیز ہے، فطری بات تھی. تو اس بچے نے اپنے باپ کی طرف ایک مرتبہ دیکھا کہ میرے والد اس پہ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو باپ نے اسے کیا کہا؟ اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ ابو القاسم آپ کو جو کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات کو مان لیں. اطیع ابا القاسم، یہ نبی علیہ السلام کی کنیت ہے، ابو القاسم. فرمایا کہ ابو القاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی، صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کو مان لیں. بچے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے فوری بعد دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک فائدہ یہ بھی کہ آپ کے ماحول اور معاشرے میں کوئی یہودی نصرانی رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، اگر آپ اس کا حال پوچھنے کے لیے چلے جائیں اور پیغام دیں اپنا توحید کا پیغام، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے. اور صرف اس کا ہی نہیں، آپ کے لیے بھی. کسی ایک بھی بندے کو مسلمان کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جائیں جہاد کے لیے بھیجا ہے، لیکن کہا کہ وار سے پہلے، لڑائی سے پہلے، حملہ کرنے سے پہلے آپ انہیں کلمے کی دعوت دینا. اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر لک من حمر النعم، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے کہ آپ کسی بندے کو مسلمان کر لیتے ہیں. سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، لڑائی سے بہتر ہے کہ آپ نے کسی کو کلمہ پڑھا لیا اور وہ مسلمان ہو گیا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑا المیہ ہے، نمازی غائب ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں یہ دیکھتا، اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہمارا ساتھی، ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا، نماز پڑھنے والا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، کوئی پرواہ نہیں. دروازے کے ساتھ دروازہ ہے، پڑوسی ہے، ملنے والا ہے، صبح و شام نگاہ پڑتی، لیکن کسی کو کسی کے حال کا علم نہیں، معلوم نہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر نہیں آ رہی. کہتے کہ نہیں کہتے؟ احساس یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کے دل میں پیدا ہو جائے تو. گلی محلے میں جس میں آپ رہتے ہیں، جس سوسائٹی کا آپ حصہ ہیں، ان میں اپنے ساتھ رہنے والوں کا حال پوچھیے، خیر طلب کیجیے، خیر دریافت کیجیے. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ معاملات ٹھیک ہے؟
اور اگر اللہ نے آپ کو عنایت کی ہے، آپ کو عطایا ہے، اس کو نہیں دیا، اگر آپ اسے اپنی طرف سے کچھ دے بھی دیں گے، اس کی نگاہوں میں آپ کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا وقار وہ بڑھ جائے گا۔ لیکن کوئی ایشو نہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ میری اپنی زندگی ہے، بہترین قسم کے لگژری قسم کے گھروں میں رہتے ہوئے صرف گھر سے باہر نکلنا، گیٹ سے نکلنا، گاڑی کو سلام مارا اور وہ گئے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اس طرح کی زندگی بسر کرتے ہوئے جب جنازے کا ٹائم آتا ہے نا، اس وقت پھر 15 20 30 50 لوگ اس طرف جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، جنازے میں صرف 4 بندے وہ شامل تھے کہ جنہوں نے 4 کونے سنبھالے ہوئے تھے، کوئی بندہ بیچ میں نہیں تھا جو ان کے علاوہ شریک ہوا ہو جنازہ میں۔ 4 بندے کہ جنہوں نے 4 کونے صرف اٹھائے ہوئے، سنبھالے ہوئے، میت کو کاندھا دیا ہوا، قبرستان تک وہ گئے اپنے گھر سے نکل کے، کوئی اور ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ جب اس طرح کی کیفیات ہوں گی، جب اس طرح کی حالتیں ہوں گی، تو پھر یاد رکھیں اللہ روٹی روزی بھی تنگ کر دیتا ہے۔ پیسہ ہوگا لیکن امن و سکون نہیں ہوگا، پیسہ ہوگا حال آپ پوچھ کر دیکھیں گے اور وہ مرتے پھریں گے کہ ہمیں کوئی جاننے والا جس طرح نہیں، ہمارا کچن پورا نہیں ہوتا، ہمارا فلاں پورا نہیں ہوتا۔ پیسے کی بہتات ہے لیکن برکات اللہ نے اٹھا لی۔ محلے میں کوئی مرتا ہے، مر جائے، لیکن کسی نے کوئی شریک نہیں ہونا، وہ تو پھر کی ساڈا کڑا گیا۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ بیمار پڑ جائے تو عیادت کر، اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، یہ تیرا حق ہے۔ آج تو کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، کل کو وہ بھی تیرا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے اور وہ بندہ تیرے جنازے میں بھی شریک ہوگا۔ خود غرضی اس کو نکالے، سیلفش نہ بنے، خود غرض نہ بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، آپ لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسرے کا فائدہ سوچتے ہیں۔ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے ہم اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اب المیہ یہ کہ جنازے میں مل جاتے ہیں۔ تو فوائد ہیں میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کرنے کے فوائد ہیں کہ آپ جائیں، جب مریض کا حال پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی منہ سے، اس کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکلنے جو اللہ کو پسند نہیں، آپ کی عیادت کرنے سے وہ ان کلمات کو چھوڑ دے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے۔ پوسیبل ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کا حال آپ پوچھنے کے لیے گئے وہ مسلمان نہ ہو، وہ غیر مسلم ہو، لیکن آپ کے جانے سے آپ توحید کا علم اس کے پاس لے کر گئے، توحید کا کلمہ لے کر گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، آپ کی بخشش کا ذریعہ بھی ہو اور اس کی بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دونوں کام کیے۔ بچے کے پاس گئے، کلمہ پڑھا دیے، مسلمان نمازی کے پاس گئے اور اسے یہ سکھا کر آئے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ سے عذاب نہ مانگ، اللہ سے عافیت کو مانگ، اس لیے کہ اس کی پکڑ دنیا میں بھی بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ آخرت میں بھی بڑی سخت ہے۔ تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے، ہم حساب نہیں دے سکتے، اللہ سے عافیت کو مانگو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں ہم سیلفش بن کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، خود غرض بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے یہ سوال کر لیا قیامت کے دن، کس کو جواب آتا ہے؟ کیا میں نے سوچا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سوچا ہے؟ اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا بھئی اللہ پوچھے گا، بھئی یہ مولوی صاحب کی گل ہے جی اللہ پوچھے گا، اللہ نے پوچھنا ہی نہیں۔ حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ پوچھے گا،
اللہ سوال کرے گا، اللہ باقاعدہ شکوہ کرے گا. حالانکہ کیا ضرورت ہے؟ صرف اس کی تیرے ساتھ ایک محبت ہے کہ وہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ مالک الملک، کہ وہ شکوہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، میں مریض تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی. اور آگے سے بندہ کیا جواب دے گا؟ میں اور آپ بھی وہ ہو سکتے ہیں. کیف اعودک وانت رب العالمین، اللہ میں تیری عیادت کس طرح سے کرتا، تو رب العالمین ہے. اللہ تو کیسے بیمار پڑ گیا جبکہ تو رب العالمین ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، باب البر والصلہ، باب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ تو کس طرح سے بیمار ہوتا ہے؟ وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے. تو اللہ رب العالمین کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا اور تو گیا نہیں اس کی عیادت کے لیے. اللہ کہے گا میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھلایا نہیں. اللہ میں تجھے کیسے کھلاتا، تو رب العالمین ہے. اللہ فرمائے گا میرا ایک بندہ بھوکا تھا، سوالی بن کر تیرے پاس آیا، تو نے اسے روٹی نہیں دی. اللہ کہے گا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو رب العالمین ہے. اللہ کہے گا میرا ایک بندہ پیاسا تھا اور وہ تیرے پاس سوالی بن کر آیا کہ میری پیاس بجھاؤ، مجھے پانی پلاؤ، تو نے اسے پانی نہیں پلایا. پھر اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا اگر یہ سارے کام تو کر کے آتا، کسی مریض کی عیادت کر کے آتا، کسی کا حال پوچھ کے آتا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے آتا، کسی پیاسے کی پیاس کو بجھا کے آتا، اللہ کی قسم آج قیامت کے دن تو اس کا اجر مجھ سے پاتا. میں تجھے اس کا اجر دیتا، میں تجھے اس کا ثواب دیتا، اس کی اجرت جو ہے وہ تجھے دیتا، اس لیے کہ تو نے میرے کسی بندے کا حال پوچھا، میرے کسی بندے کو کھانا کھلایا، میرے کسی بندے کو پانی پلایا. اگر یہی سوال اللہ نے کر لیا، یہی شکوہ کر لیا، تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ شرمندگی کہ بس میں ہی تھا، میں سمجھتا تھا بس میری اپنی زندگی، میں بس جس طرح سے مرضی گزاروں. یاد رکھیں، آپ بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، آپ بنگلوں میں رہتے ہیں، آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، بلڈنگیں بن گئی ہیں. یہ ایسے نہیں مل گیا. حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما ترزقون الا بضعفائکم. یاد رکھو کہ اللہ جو تمہیں روٹی روزی رزق دیتا ہے، کوٹھی بنگلہ مکان گاڑی دیتا ہے، یہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے دیتا ہے. یہ کسی سبب سے دی تھی اور تو اس غریب کا حصہ آج کھا کر آیا ہے. آج غریب کو اللہ 40 سال کے پہلے ہی جنت میں بھیج دے گا، اور یہ مال دولت والا، کوٹھی بنگلے والا، آج دنیا میں اکڑنے والا، یہ 40 سال تک ایک تو کھڑا رہے گا اپنے مال کا حساب دیتے ہوئے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک سوال کے اوپر بندہ اگر پھنس گیا تو پھنس گیا. آپ جس غریب کا ہم مذاق اڑاتے ہیں نا، اگر وہ غریب نمازی ہے، اگر وہ غریب توحید پرست ہے، موحد ہے، یاد رکھیں کہ ہم جیسے لوگوں سے وہ 40 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. کسی کی غربت اور افلاس کا مذاق نہ اڑا، اس کا خیال کر. اس لیے کہ انما ترزقون، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے الا بضعفائکم، وہ تمہارے غریبوں کی وجہ سے تمہیں دیا جاتا ہے. تو اب آپ عیادت، مریض کی عیادت، یہ ہر مسلمان کا حق ہے. جائیں مریض کی عیادت کریں، اس کا حال پوچھیں. وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کا حال پوچھیں. اور حال پوچھنے سے کون سا حال بہتر ہو جاتا ہے؟ صرف دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی اپنا بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا کینسر ختم نہ ہو، لیکن اس کے دل کی خوشی اس کے درد کو کم کر سکتی ہے کہ مجھے کوئی ملنے کے لیے آیا تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق.